بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دم سبق نمبر 78۔ باب حفظ اللسان والغیبت والشتم۔ ایسے مصنف علیہ الرحمہ زبان کی حفاظت کے متعلق احادیث کی روشنی میں جو مسائل جو ممنوعات وہ بیان کر رہے۔ غیبت کرنا، گالم گلوچ، برا بلا کہنا، تمام بات یہاں پر تفصیلاً آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ الفصل الاول عن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، اگر کوئی مجھے ضمانت دے کہ دو ڈاڑوں کی بیچ جو شے ہے مانا زبان اس کی حفاظت کرے گا، اور بین رجلیہ جو ٹانگوں کے درمیانے رانوں کے درمیانے پرج، اگر کوئی ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا نا ازمن لہ الجنہ، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلم من رضوان اللہ، بعض اوقات ایک انسان ایسی باتیں کرتے جس سے اللہ رضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے، لا یلقا لہا بال، نہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، خاطر میں بھی نہیں ہوتا، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کی درجات بلند فرماتے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، بعض اوقات انسان کسی بات کر لیتا ہے من سخط اللہ، اللہ کی غصے کی بات ہوتی ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، یہوی بہا فی جہنم، بعض اوقات اس سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ رواہ البخاری وفی روایۃ لہما یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، جیسے اتنی دور کی مسافت، اتنی دور یہ جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو برا بلا کہنا فسق گناہ کی بات ہے، وقتالہ کفر، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، منع حلال سمجھ کر کفر ہے، حلال سمجھا نہ سمجھے قتل کرے تو بڑا گناہگار ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قول لاخیہ، جو بھی مسلمان بھائی سے کہہ لے او کافر کے لئے اس کی، فقد باء بها احدہما، تو ظاہر اس میں ایک نہ ایک ہی کیا ہوگا وبال پائے گا۔ اگر وہ سچ میں کافر اس نے کافر کہا تو صحیح ہے، لیکن اگر کافر نہ ہو، ظاہر مسلمان کو کافر کہا، مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی خود کافر ہوتا ہے، تو ایک پر یہ بات لوٹ جاتی ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرمی رجلا بالفسوق، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو فاسق بات کہتا ہے، مانا لا یرمی مانا یعنی کہتا ہے، لا یقول کی معنی میں، ولا یرمی بالکفر، یا کفر کی بات اسے مار کے پھینک دیتے ہیں، مانا کافر کہتے ہیں، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر جس کو یہ بات کہی ہے اگر وہ فاسق کافر نہ ہوتی، یہ بات اس کی طرف لوٹتی ہے۔ رواہ البخاری، مانا وبال اٹھائے گا۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا رجلا بالکفر، جو شخص کسی کو کافر کہے وقال اکید عدو اللہ، اللہ کی دشمن، ولیس کذالک، وہ ایسا نہ ہو، الا حار علیہ، یہ بات اس پر لوٹ کی واقع ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن انس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پر وسلم نے فرمایا المستبان ما قال، گالم گلوچ کرنے والے وہ ایک جیسے ہیں، مانا ایک شخص نے برا کہا دوسرے نے جواب میں برا کہا تو ظاہر برابر سرابر، مگر جو شخص کیا کر لے فعل کرے وہ زیادہ گناہگار ہے۔ فعل البادی، ویسے تو زیادہ گناہ کس کا ہے؟ ابتدا کنندہ کا، جو ابتدا کرتا ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم زیادہ بات نہ کہے جس کو کہی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للصدیق یا للصدیق، مومن سچا آدمی کے لیے مناسب نہیں، مانا جائز نہیں، یکون لعانا، کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ چلو آج کے بعد ہم سب توبہ کر لیا جا، ہماری توبہ ہے خدایا ہمیں معاف فرما، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے برا کہا ہو یا کسی کو برا بلا کہا ہو، غیبت کی ہو، گالم گلوچ کیا ہو، برائیاں کی ہو، عیب نکالے ہو لوگوں کے، سب ہمارے لیے معاف فرما دے۔
آئندے کے لیے سب کچھ نہیں کریں گے، اپنی زبان کو صاف رکھیں گے، تمام چیزوں سے ہم خدایا براعت اختیار کر لیتے ہیں، جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے، جو بھی برائی کا کیا ہے وہ ہمارے لیے معاف فرما دے، سب پر قلم عفو کش کیجیے۔ اور آج تک آپ لوگ بھی کیا کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ خود کو اگر محفوظ رکھنا ہے نا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کسی کو برا بلا نہ کہو، اگر کسی میں برائی ہے تو برائی حد تک بتایا کرو، اس سے زیادہ نہیں، اگر کیا ہو بتانا ضروری ہو، اور برائی کو روکنے کے لیے اگر ایسا کرنا ہونا تو صرف اس تک بتائے جتنی اس کی مقدار ہے، اس سے بڑھائے نہیں، اپنی طرف سے نہ کر دے، کسی کو برا کمنٹ نہ کرے، کسی پر برا تبصرہ نہ کرے، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، انسان کو بھی اذیت ہوگی، اللہ بھی ناراض ہوگا، اپنی زبان بھی گندی ہو جائے گی۔ آگے روایت دیکھیں، ابی درداء رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین، زیادہ لعنت کرنے والے لوگ، لا یکون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی کے لیے گواہی نہیں دے سکتے اور نہ کسی کی سفارش کر سکتے گنہگاروں کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی زبانی گندی ہے، اور اوروں کے لیے کیا سفارش کریں گے، کس منہ پر، کس منہ سے، کس زبان سے؟ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل، جب ایک شخص تکبر غرور میں فاخران انداز میں کہ دے حلق الناس، لوگ تباہ سارے، میں صرف کامیاب ہوں، میں ٹھیک آدمی، سب لوگ برباد ہے، مثلا یہ کہتے جیسے آج کل کچھ لوگ کا انداز ہے، حلق الناس، سارے لوگ برباد ہو گئے یار، سارے لوگ ہلاک ہو رہے، سارے جو ہے کیا ہے مردار کے بچے، صرف میں حلالی ہوں، فہو اہلکہم، ان میں زیادہ ہلاک آدمی ہیں، کیونکہ دوسروں کو ہلاک سمجھ رہے، خود کو کامیاب سمجھ رہے، تم کس زمانے کے، تم بھی تو نہیں کے زمانے کا ہونا، کون سے ایسے خاص علاقے سے آ گئے کہ دوسرے لوگ گنہگار ہیں، تم صاف ہو۔ وعنو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین انسان وہ آپ پاؤ گے، ذل وجہین، دو چہروں والا، منا دو رخ آدمی، دوغلا پن کرنے والا، تصویر کے دو سائڈ رکھنے والا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، مانا چغل خور ہوتے تو جب ان کے پاس آتے ان کو ایک بات کہتے، وہؤلاء بوجہ، جب دوسروں کے پاس آتے تو ان کو دوسری بات کہتا ہے، متفق علیہ۔ جیسے بعض لوگ کی عادت ہے، اگر آپ ان کے پاس جاؤ گے نا تمہیں کہے گا یار تم بہت اچھے شخص ہو کہ اس خاتون کے ساتھ تم گزارا کر رہے، وہ گزار رہی ہے تو رکھنے کی نہیں ہے۔ جب ان کے گھر والوں کو آدمی اس سے ملے کہتے یار تم کیا ہو، بہت اچھے لوگ ہو تم لوگ، یہ تو خاوند رکھنے کا لائق نہیں، بس سب کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، صاف بات نہیں کہتے نا، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، باطل کو باطل کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، یہ نہ کرو جھوٹ کو سچ کہہ رہے ہو، سچ کو جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کو صحیح کہہ رہے ہو، صحیح کو غلط کہہ رہے ہو، باطل کو حق کہہ رہے ہو، حق کو باطل کہہ رہے ہو۔ یہ منافقوں کا، چغل خوروں کا، دو نمبر قسم کے لوگوں کا کام ہے، جو کیا کرتے ہیں ساری چیزوں کو تلبیس کر دیتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں اکثر۔ من حذیفہ رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قطات، سخنچین آدمی جنت نہیں جائے گا، کان لگا کر سننے والا، چغل خوری کرنے والا، چغل خورم، چغل خوری منا چغل کار ہے، تو کیا برا کر رہے، دوسروں کے عیبوں اور باتوں کو ایک دوسرے کے پاس لے جا کر ایک دوسرے کو اکساتا ہے، جنگ پہ، لڑائی پہ، باتوں پہ، دوستوں میں دوستی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داروں میں لڑاتا ہے، اس طرح بہت کچھ کرتا ہے، اس کو کہتے قطات۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود سے روایت کر رہے قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور، دلوں کی سرور، آنکھوں کی نور نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم بنائے رکھو، فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف بلاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو بھی کیا ہے نیکی ہے وہ جنت کی طرف انسان کو بلاتی ہے، لے جاتی، کھینچتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق، جب انسان بار بار ہمیشہ اس کی کوشش کرتے ہے کہ سچ بولے، ویتحری الصدق، اور ہر جگہ صدق میں کیا کرے، کوشش کر لے، مبالغہ کر لے،
اور اس کے لیے خیال رکھے، دیکھ بھال کرے. حتی کہ عند اللہ صدیقہ، اللہ کے نزدیک سچا پکا لکھا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ الْكِذْبَ، جھوٹ سے خود کو بچاؤ. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ کا پہلا قدم ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے، 1000 جھوٹ بولنے پڑتے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ تو جہنم کی طرف آدمی کو کھینچتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، جب انسان بار بار جھوٹ بولتے، اس کی عادت بناتے، تحر الکذب، اور ہر بات میں کوشش کرتے کہ کچھ کیا کرے، جھوٹ بولے. حتی کہ عند اللہ کذاب، کذاب دجال لکھا جاتا ہے. متفقون علیہ. پھر بات مسلم قول ان الصدق بر، سچائی میں اطمینان ہے، سچائی نیکی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وعن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام کلثوم سے وہ فرما رہی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرتا ہو. یقول خیرا، یعنی صحیح بات کرتا ہو، کیسے جھوٹا ہے. وینمی خیرا، اور خیر کو بڑھاتا ہو، خیر کو زیادہ کرتا ہو. متفق، ینمی بھی پڑھ سکتے ہیں، ینمی بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ مانا جو آدمی ہیں اگر کیا کر رہے، صلح کر رہے، دوست آپس میں ٹکرائے ہیں ان کو بنا رہے، پھر سے رشتہ دار وغیرہ میں کیا کر رہے، میلاپ کر رہے، دونوں کو ساتھ ملا رہا ہے، تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. کیا مانا؟ یعنی جھوٹ سے کام نہ لے، کچھ اس انداز سے دونوں میں صلح کرے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی بنے. یہ مطلب ہے. توریے لے، یہ اپنی طرف سے کہہ دے وہ تمہیں پسند کرتے، وہ تم لوگوں کا کیا خیرخواہ ہے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کہہ دے، تو اس سے جھوٹ نہیں بنتا. وعن المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم المداحین، جب اس شخص کو دیکھ جو تمہاری مدح کر رہا ہو، صفت کر رہا ہو، مبالغہ کر رہا ہو، تو ممکن ہے نا شاید کوئی طمع ہے اس کو، شاید کیا کر رہے کوئی مطلب ہے اس کو، تو فحسو فی وجوہہم التراب، ان کی منہ میں خاک ڈالو، مٹی ڈالو، اس کی منہ پر کیا کرو، مٹی ڈالو. یہ معنی نہیں کہ سچ میں مٹی ڈالو، معنی ان کی مدح ثنا سے ورغلاؤ نہیں، ان کی مدح ثنا سے کہیں دھوکہ نہ کھاؤ، ان کی مدح ثنا سے کہیں شاتوت میں نہ چڑھو، معنی غرور تکبر میں نہ آیا کرو. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قول اثنى رجل علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کی صفات مدح کی. فقال ویلک قطعت عنق اخیک، تم نے دوست کی گردن کیا کر دی، کاٹ دی. ثلاثا، 3 مرتبہ کا. کیا معنی سے آدمی عجب خود پسندی میں واقع ہوتے ہیں. من کان منکم مادحا، لا محال اگر کسی نے کسی کی صفات مدح کرنی ہے، فلقل، یہ کہہ دے صیغہ ظن کے ساتھ، کہ دے احسب فلانا واللہ حسیبہ، میں سمجھتا ہوں بقیہ حساب کرنے والا تو اللہ ہے کہ وہ ایسا آدمی ہے، سچ ہے وغیرہ. ان کان ایرانو کذالک، اگر اس کو لگ رہا کہ ایسا ہے. ولا یزکی، یا ولا یزکی علی اللہ احد یا احدا، اللہ کے خلاف کسی کی صفائی ستھرائی نہ کرے. تم کہہ رہے ہو اچھا آدمی شاید وہ اچھا نہ ہو، اللہ کو معلوم. یعنی یہ کہا کرو اللہ کو معلوم، باقی تو میری نظر میں کیا لگ رہے، صحیح لگ رہے یا غلط لگ رہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر رسول نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تدرون ما الغیبہ، تمہیں غیبت کا معنی معلوم ہے؟ قول اللہ و رسول علم، قول فرمائے ذکر کا اخاک بما یکرہ، دوست یا بھائی یا کسی بھی شخص کی سی بات کرنا کہ اگر تم اس کی منہ پر یہ بات کہو گے تو اسے بری لگے گی، تو اسی طرح اس کے پس پش کہنا بھی کیا ہے، برا ہے، غیبت ہے. قیل، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ پریت انکان فی اخی ما اقول، اگر اس میں وہ یہ بھی یقین ہو جو میں بتا رہا ہوں، پھر کیسے ہوگا؟ قول انکان فی ما تقول فقد اغتبتا، اگر اس میں وہ عیب ہے یا کوئی بات تم کہہ رہے ہو، یہی تو غیبت ہے نا. جب ہو نہ ہو کیسے غیبت ہے، وہ تو بہتان ہے. ولم یکن فی ما تقول فقد بہتہ، یہ تو آپ فضول میں اس کو کیا کر رہے، بدنام کر رہے، بہتان ہے. رواہ مسلم. پھر روایت اذا قلت لاخیک ما فیہ، اگر اس میں وہ باتیں جو آپ کہہ رہے فقد اغتبت، تو اپنے غیبت کر دی. اذا قلت ما لیس فیہ، اگر کہہ رہے وہ نہیں، فقد بہت، تو یہ بہتان ہے. پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں حضرت سے، وہ یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی عیب ہے نہ بتاؤ، اگر ہے نہیں یہ تو بہتان ہے، پھر کیا کریں گے؟ معنی یہ ہے کہ اگر متعدی جرم ہے اس میں، پھر تو آپ بتا سکتے، بتانے کی حد تک زیادہ اچھالنا بھی اس کا منع ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر نہیں کہنی چاہیے.
وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صاحبہ فرماتی ایک شخص آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، فقال اذن لہو، ایزن لہو، اس کو اجازت دو اندر آ جائے. اور آنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پبیس اخو العشیرہ، پبیس العشیرہ کہ یہ برا آدمی ہے، یہ بہت برا آدمی ہے. فلما جلس، جب وہ بیٹھ گئے، تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ، پیغمبر علیہ السلام اس سے بشاشت کے ساتھ پیش آئے، خندہ پیشانی سے پیش آئے. فلما انطلق الرجل، جب وہ آدمی چلے گئے، قالت عائشہ یا رسول اللہ، عائشہ بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ، قلت لو کذا کذا، آپ نے پہلے کہا کہ وہ بہت برا آدمی ہے، ثم انطلقت فی وجہہ وانبسطت الیہ، پھر آپ نے اس سے بڑے اچھے تعلقات کا اظہار کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے عائشہ صاحبہ سے پوچھا متى عاہدتنی فحاشا، کہ آپ نے کبھی مجھے پایا ہے کہ میں کسی کو مفت میں برا بلا کہتا ہوں یا خواہ میں؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ، یوم القیامہ اللہ کے نزدیک بھی بہت برا آدمی ہے، من ترکہ الناس اتقاء شری، کہ لوگ اس کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے شر سے ڈر رہے ہو، بچ رہے ہو. اور پھر اتقاء فحشہ، یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ صحیح ہیں، مانا اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ سے دور رہنا شروع کر دے کہ اس کے پاس منہ نہیں ہے بلکہ چھری ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک بات بھی بہت اہم فرمائی، کل امتی معافن، میری امت کے ہر شخص کو اللہ عافیت دے گا، سلامتی دے گا یا معاف ہوگا، الا المجاہرون، مگر وہ لوگ عافیت نہیں پائیں گے اور معاف بھی نہیں ہوں گے جو گناہ کو ظاہر کرتے ہو، برائی کو ظاہر کرتے ہو. ان من المجانہ، اور یہ بھی کیا ہے بہت بری بات ہے کہ یعمل الرجل بلیل عملا، ایک آدمی کیا کرے، کچھ عمل کرے، گناہ کرے رات میں، دن میں، عملا سمجھ بھی ہو، وقت ستر اللہ، اللہ نے وہ گناہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اللہ ستار زدی پہ کل پھر لوگوں سے اس کی کیا کرتے افشا اور صراحت کرتے، یا فلان عملت البارحہ کذا کذا، کل ایسا کیا تھا، وقت بات اس رب ہو اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، ویسبح یکشف ستر اللہ عنہ، مگر کیا کر رہے، خود اپنا پردہ چاک کر رہے. کیا مطلب ہے؟ منائے ہے زندگی میں آپ نے جو بھی برے کام کیے ہیں یا بہت کچھ برا کیا ہے، منہ سے، زبان سے، شرمگاہ سے، وہ کسی کے لیے کسی بھی وقت ظاہر نہ کرے، چاہے وہ دوست ہو یا کیا ہو، والد ہو، والدہ ہو، اولاد ہو، کسی کے سامنے اس گناہ کا ذکر نہ کرے کہ میں نے ایسا برا کام کیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اچھائی نہیں ہے جو ذکر کر رہے، بلکہ اس کو تو چھپانا چاہے تاکہ اللہ معاف کر لے. الفصل الثانی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الکذب وهو باطل، جو آدمی غلطی پر ہو، بات میں غلط ہو، اور پھر کیا کر دے، جھوٹ چھوڑ دے یا غلط بات سے رجوع کر لے، بن لو پھر اب ذل جنہ، اس کے لیے جنت کے کنارے میں محل بنایا جاتے. ومن ترک المراء وهو محق، اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود جدال، بحث اور تنازعات چھوڑ دی، بن لو فی وسط الجنہ، اس کے لیے جنت کے بیچ محل بنایا جاتے. ومن حسن خلقہ بنی له فی اعلیٰ، اور جس کے اخلاق بہت اچھے ہو اس کے لیے اعلیٰ حصے میں محل بنایا جاتا ہے. رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے لوگو تمہیں معلوم ہے جنت میں اکثر کون سی چیز انسان کو داخل کرتی؟ تقوی اللہ، ایک تقوی ہے، وحسن الخلق دوسری شے ہے اخلاق حسنہ. اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کون سی چیزیں جو اکثر لوگوں کو جہنم میں داخل کرتے؟ الاجوافان، دو چیزیں ہیں، الفم ایک منہ ہے، والفرج اور دوسرا کیا ہے فرج. رواہ الترمذی وابن ماجہ. وعن بلال بن الحارث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمة من الخیر، بعض اوقات انسان خیر کی بات کرتا ہے، میں علم مبلغها، وہ اس کے خیال میں اس رسائی والی بات نہیں ہوتی جو خیر تک کسی کی رسائی کرے، مانا اس کو بہت چھوٹی لگتی ہے. ایک تو بلا اللہ برضوان الیہ میں یلقا ہو، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی رضا لکھتے ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمِ مِنَ الشَّرِّ، بعض اوقات انسان بری بات کہتے کسی بھی طرح کی بری ہو سکتی ہے، میں علم مبلغها، اس کی اتنی پرواہ نہیں دیتا اور نہ اس کی اتنی خاطر کرتا ہے. ایک تو بلا بیا علیہ سخط الیہ میں یلقا، بعض اوقات اللہ اس پر اپنا قہر اور غصہ مسلط کر دیتے ہیں قیامت تک. رواہ فی شرح سنہ و رواه مالک و ترمذی و ابن ماجہ نحوہ.
وعن باز ابن حکیم نبی جدی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب، اس شخص کے لیے ہلاکت تو جو کوئی بات کرتے ہے جھوٹ کہتا ہے، لیسے کہ بالقوم، تاکہ کسی کو ہنسائے اور اپنے آپ کو مسخرہ دکھائے کہ میں بڑا اچھا شخص ہوں، دیکھیے لوگ کو ہنسا سکتا ہوں، ویل لہ، وہ ہلاک ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیقول الکلمہ لیقول الا یضحک به الناس، بعض اوقات ایک انسان بات اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں کو ہنسائے، کسی کو نیچا دکھائے، خود کو بڑا دکھائے، یہ بها ابعد مما بین السماء والارض، اس کی وجہ سے جہنم اتنا دور نیچے گرتا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ وانه لیزل عن لسانه، اور بعض اوقات وہ اپنی زبان کی وجہ سے ایسا پھسلتا ہے کہ اشد مما یزل عن قدمه، کہ پاؤں اور قدم کی وجہ سے اتنا کوئی نہیں پھسلتا جتنا کہ آدمی اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو شخص فضول بکواس سے، شر سے خاموش رہے تو سمجھ لے کہ اس نے نجات پالی۔ رواہ احمد والترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ سے کہتے ہیں میری ملاقات آپ علیہ السلام سے ہوئی، فقلت، میں نے پوچھا من نجات، تو نجات کی بات بتاؤ، کس چیز کے ذریعے ہم نجات پا سکتے؟ فقال املک علیک لسانک، زبان پر قبو رکھو، ولسعک بیتک، اور گھر میں آپ کیا کر لیجئے، بیٹھے رہیے اور وسعت پیدا کیجیے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رونا دھونا شروع کیجیے، اس سے آپ کو نجات ملے گی۔